کیونکہ ہمیں یہ بات بڑی واضح ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بلوچستان میں انتشار ہو اور پاکستان جو ہے وہ اس سے محفوظ رہ سکے۔ اس لیے یہ آج ہماری ایک قومی ذمہ داری بھی ہے ہم سب کی کہ ہم اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے زیادہ ہماری کوشش یہ تھی کہ بلوچستان کے ہمارے بھائیوں کو کم از کم یہ یقین ہو کہ پاکستان کے دوسرے علاقے میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ ان کی تکلیف جاننا چاہتے ہیں اور اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر سیاسی اکابرین سے بھی ملاقات ہوئی، بہت سی جماعتیں، ہم نے کمیونٹی لیڈر سے بھی بات چیت کی، ہم نے اسٹوڈنٹ سے بھی بات چیت کی، سوشل ایکٹیوسٹ سے بھی بات چیت کی۔ تو پورے 2 دن ہم نے یہاں پر ہر سوچ، ہر فکر، ہر طبقے کے لوگوں سے بات کی کہ یہ پتہ کر سکیں کہ آج یہ حالات کیوں ہیں اور ان کے حل کیا ہیں۔ سیاسی طور پر جو بلوچستان کے حالات ہیں پاکستان کے حالات کے سے مختلف نہیں ہیں۔ آج جو ملک میں سیاسی انتشار ہے وہی انتشار صوبہ بلوچستان میں بھی ہے، اور جب تک ہم اس انتشار کو حل نہیں کریں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، نہ معاشی طور پر بڑھ سکیں گے، نہ سیاسی طور پر بڑھ سکیں گے، نہ ایک ملک اور ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھ سکیں گے۔ تو آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کا کوئی حل تلاش کریں۔ سوال یہ آئے گا کہ حل ہے کیا؟ آج بلوچستان کا نوجوان مایوس ہے، اس حد تک مایوس ہے کہ وہ بندوق اٹھا کر پہاڑ کا رخ کر چکا ہے۔ ہمیں اس کے دکھ درد کو سننا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی پاکستانی بھی نہ کسی دہشت گردی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ اس کو سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن جتنا ضروری اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے اتنا ہی ضروری جو ایک اس کی وجوہات ہیں، جو نوجوان کی مایوسی ہے، اس کا حل تلاش کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کی جڑ تک پہنچنا ہے، اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ جو نچوڑ اس سارے معاملے کا یہ ہے، اور اس کا حل وہی ہے جو پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل ہے، اور وہ آئین سے انحراف ہے۔ جب تک ہم آئین سے انحراف کریں گے ہم اپنے ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آج آپ بلوچستان میں جو لوگوں نے ہم سے بات کی ہے اس کا سارا حل ہمارے آئین کے چیپٹر 1 میں ہے، جو آرٹیکل 8 سے 28 تک، یہ 21 آرٹیکل ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اگر ریاست اپنے شہری کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں دے گی، جو اس نے وعدہ اپنے شہری سے کیا ہے اس کو توڑے گی، ریاست خود قانون توڑے گی، خود اگر آئین کی خلاف ورزی کرے گی، تو پھر وہی انتشار ہوگا جو آج ملک کے اندر ہے۔ پھر آپ کو نوجوان مایوس ہو کر رخ کرے گا پہاڑوں کا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، ملک کے مسائل، ہر شخص، آج آپ پاکستان میں کسی جگہ جائیں، شہر میں جائیں، گاؤں میں جائیں، پنجاب میں جائیں، سندھ میں جائیں، خیبر پختونخوا میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، گلگت بلتستان میں جائیں، آزاد کشمیر میں جائیں، لوگ یہی سوال کرتے ہیں، یہی انتشار وہاں پر ہے۔ لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ حل کیا ہے؟ حل سب کا ایک ہے، جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہمیں بہت خام خیالی ہے۔ آج میں وزیر اعظم صاحب کو 10 بستہ گزارش کروں گا، آپ اس عہدے پر ہیں، آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ اس ملک کے شہریوں سے جس کا تحفظ کرنا
آپ کے حلف میں شامل ہے۔ آج ہر آئینی عہدیدار، چاہے وہ سیاست میں ہے، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ فوج میں ہے، چاہے وہ عدلیہ میں ہے، اس نے آئین کے تحت ایک حلف اٹھایا ہے، اور اس حلف کا ایک بنیادی نقطہ جو ہے، جو کامن نقطہ ہے ان تمام حلف میں، جو ہمارے آئین کا حصہ ہیں، وہ آئین کا تحفظ ہے۔ کیا ہم فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کر سکیں یا نہیں؟ یہ آج اس ملک کے ہر سیاستدان کے لیے سوال ہے۔ جب اگر آپ تحفظ نہیں کر سکے تو پھر آپ کو شکوے کی گنجائش بھی نہیں ہے، پھر انتشار ہوگا۔ یہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کے حالات کو سمجھیں، بلوچستان کا نوجوان جو بات کر رہا ہے اس کو سنیں۔ یہ وہی بات ہے جو خیبر پختونخوا کا نوجوان کر رہا ہے، جو پنجاب کا نوجوان کر رہا ہے، جو سندھ کا نوجوان کر رہا ہے، جو گلگت بلتستان کا نوجوان کر رہا ہے، جو آزاد جموں کشمیر کا نوجوان کر رہا ہے۔ یہ ہم آئین کو ایک بڑا ایک کتاب سمجھتے ہیں جس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن آئین جہاں پر آپ کو اختیارات دیتا ہے وہاں پر آپ کو بے پناہ ذمہ داری بھی دیتا ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اس ملک کے عوام سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے، جو سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، وہ ذمہ داری فنڈامنٹل رائٹس کی ذمہ داری۔ جو ملک فنڈامنٹل رائٹس اپنے عوام کو مہیا نہ کر سکے، جب ریاست خود فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرنا شروع کر دے، وہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ جب اس بات کا احساس اس ملک کے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو ہوگا تو آپ کو ملک کے مسائل کا حل ملے گا، اسی دن آپ کو بلوچستان کا حل ملے گا۔ یہ ہم نے یہاں جس سے ملاقات کی ہے، بات یہیں پر آ رکتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے ملک کے اندر۔ آپ جس کا نام لیں، جو جیل میں ہے، جو نہیں ہے، آج جو ملک کے حالات ہیں یہ بنیادی طور پر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اس بات کا احساس آپ نہیں کریں گے تو میں حقیقت سے آپ کو کہتا ہوں، نہ معیشت چلے گی، نہ ملک آگے چل سکے گا، پھر ہم بعد میں پچھتائیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، تاریخ کے سبق ہم بھول جاتے ہیں، تاریخ کے سبق بڑے تلخ ہیں، لیکن آپ اس کو دہرانا نہیں چاہتے۔ اس کو دہرانا بہت بڑی غیر ذمہ داری ہوگی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے اس دورے کا نچوڑ یہی ہے کہ اس ملک کے عوام کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس دیں، ان کو وائلیٹ مت کریں۔ یہ سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اس کو مت توڑیں۔ یہ ذمہ داری اس ملک کے سیاستدانوں کی ہے، جو آج جیسے بھی ہیں، فارم 47 ہے، جو بھی ہیں، وہ ایک طرف اس وقت کے لیے رکھ دیں۔ آج وہ اس اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہیں جس کی طلب ان کو تھی، انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ اس کرسی کے ساتھ جہاں پر طاقت آتی ہے وہاں ذمہ داری بھی آتی ہے۔ وہ ذمہ داری آئین میں لکھی ہوئی ہے جس کا تحفظ کرنا آپ نے حلف اٹھایا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ یہ آج ملک کے مسائل کا حل ہے۔ باقی باتیں میں بہت سی کر سکتا ہوں، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو بسم اللہ۔ قانون کی بات آپ نے کی ہے، 2018 کے الیکشن دیکھیں، 2024 کے الیکشن دیکھیں، اس 10 سال کے پیریڈ سے پہلے اگر بلوچستان کے حالات دیکھیں تو اس قدر خراب نہیں تھے۔ حالات خراب تھے لیکن اس نئے تک نہیں پہنچے تھے۔ آج آپ نے خود بار روم میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ایک آئینی درخواست نہیں سن سکتا، تو قانون کون اس پر عمل داری کرائے گا جب چیف جسٹس ایک آئینی درخواست نہیں سن سکتا؟ یہی وہ حقیقت ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں نا۔ آئینی ترامیم بڑی ذمہ داری سے کی جاتی ہیں، اس کا اثر ملک پر کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آئین ہم نے ایک بڑی اس کو ایک ہلکی چیز سمجھ لیا ہے، اس کو ایک بڑی غیر ذمہ داری سے ہم آئین کی بات کرتے ہیں۔ ملک آئین کے بغیر نہیں چلتے، کیونکہ یہ ریاست اور شہری کے درمیان رشتہ ہوتا ہے۔ سرکار صاحب، بلوچستان سیاسی طور پر پنڈی کے بہت قریب تھا اور قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔
اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے اسی طرف، خاص کر جو ہمارے سیاستدان ہیں اسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ میاں صاحب کیوں خاموش ہیں یا خاموش کرائے گئے ہیں، کیا وجہ ہے خاص کر بلوچستان کے مسئلے؟ دیکھیں، جس سیاستدان کی عوام میں سپورٹ نہ ہو پھر کی راستہ اور تلاش کرتا ہے۔ میاں صاحب ایک کی جماعت آج اقتدار میں ہے، وفاق میں بھی، صوبہ پنجاب میں بھی، اور بلوچستان میں بھی ان کا حصہ ہے۔ تو جو کچھ وہ یہ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری براہ راست ان پہ ہی جائے گی۔ سر، آپ آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، تو اس آئین کی بحالی کی دیگر سیاسی جماعتیں بھی جو جدوجہد کر رہے ہیں، ایک تحریک بھی شروع کی گئی ہے جس میں پشتونخوا تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں بھی ہیں، ان سے اختلاف کے ساتھ کیا ایسا کچھ ہے کہ آپ جو آئین کی بحالی میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جدوجہد کا راستہ آپ کا کیا ہوگا؟ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ایک سفر ہے، ایک خرابی نظر آ رہی ہے، ہم نے اس کی بات کر دی۔ یہی راستہ ہے، اگر کسی اور کے پاس کوئی بہتر راستہ ہے، اگر آئین توڑنے میں کوئی حل موجود ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم اس کے ساتھ چل پڑیں گے۔ ہمیں تو حل کوئی نظر نہیں آتا۔ جو میرا سیاسی تجربہ ہے، جو میں نے جو کچھ دیکھا ہے، مجھے آج ملک کے معاملات کا، خصوصاً بلوچستان میں جو مخصوص حالات ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے کہ آئین کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلائیں۔ ناانصافیاں اور نامحرومیاں تو جب آپ پرائم منسٹر تھے اس ٹائم بھی تھی۔ اب آپ 2 دن سے ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ آئین کی بالادستی اور آئین پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے دور اقتدار میں اس آئین پر عمل درآمد کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے آپ گنوائیں؟ دیکھیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے نا، میں اس خرابی کا خود حصہ رہا ہوں نا۔ میں بات کر رہا ہوں، میں نے اللہ کے کرم سے میں یہ دعوے دار ضرور ہوں کہ میں نے کبھی کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں رہا۔ باقی پاکستان کے جو حالات ہیں یہ وقت کے ساتھ خراب ہوتے گئے ہیں۔ 18 کے بعد اس خرابی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور ہم آج اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ آپ کا نوجوان جو ہے وہ اس نے پہاڑوں کا رخ کیا ہے۔ میں یہاں اپنی صفائی دینے نہیں آیا، نہ میرے پاس کوئی صفائی ہے۔ اس ملک کے کسی سیاستدان کے پاس، کسی جوڈیشری جج کے پاس، کسی جرنیل کے پاس کوئی صفائی نہیں ہے۔ ملک کے حالات بتاتے ہیں کہ ہم سب ناکام رہے ہیں۔ آج بھی سبق حاصل کر لیں۔ شاہ صاحب، اس سے پہلے آپ سے غازی صدر رہے، انہوں نے بلوچستان کے عوام کے زخموں میں مرہم بھرنے کی بات، اس کے بعد 2 جمہوری حکومتیں ہو رہا ہے، ہمارے زخم بھرتے گئے تو مرہم کا بھی کام نہیں آیا۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ لاپتہ افراد یہاں پر ہو جاتے ہیں، نوجوان یہاں تک کہ خودکش بمبار بن گئے بلوچستان کے، تو اس کے حل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو آگے آنا چاہیے، اور جو پہاڑوں پہ چڑھے ان کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ مذاکرات کی بات نہیں ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ مذاکرات کا حصہ ہوتا ہے۔ جب آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں گے، لاپتہ افراد کا معاملہ کیا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے کیے ہیں اس کو ختم کر دیں، اور جو وہ خاندان ہیں ان کو کم از کم بتا دیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کا کیا حشر ہے۔ یہ بنیادی انسانی ہمدردی کی بات ہے، یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے۔ عباسی صاحب، جب آپ ری امیجننگ پاکستان کے جو موضوعات پر سیمینارز کروا رہے تھے تو آپ کے قریبی شخص نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں میں بات بن گئی ہے اور آپ اب جو پالیٹکس کریں گے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، یہ آپ کے قریبی شخص نے کہا تھا۔ تو کیا وہ جو آپ کا موضوع تھا یا وہ ایک نظریہ تھا اس سے بدل کے یو ٹرن نہیں کیا آپ نے؟ کیا صورت ہے؟ ری امیجننگ پاکستان ایک اوپن پلیٹ فارم تھا، جس نے جو بات کرنی ہے وہ کرے۔ سیاست کسی کی اینٹی یا پرو نہیں ہوتی۔ سیاست اگر ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں، ذاتی مفاد کی بات نہیں کرتے، تو وہ پرو آئین ہونی چاہیے، پرو کانسٹیٹیوشن، جس سے ملک چلتا ہے۔ نہ اینٹی نہ پرو ہونے سے کسی ادارے کا آپ کو کوئی فائدہ ملے گا، ملک کو فائدہ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو 2-4 کرسیاں مل جائیں۔ اور سر، صورتحال یہ رہی ہے کہ جن جماعتوں سے آپ لوگ آئے یا دیگر جماعت کے لوگ آگے بلوچستان کا دکھ بیان کرتے ہیں، آپ سب اس صوبے کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ کس حد تک آپ نے اسے کم آؤٹ کیا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا خود تک، اور وے فارورڈ میں تو اب بھی ماحول وہی ہے، اس میں وے فارورڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا نا، ہم نے غلطی کو تسلیم کر لیا۔ ہم اس خرابی کا مزید حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ باقی احتساب، ہم سب کو احتساب کا بڑا شوق ہے، اس ملک میں احتساب کا بڑا شوق ہے۔ آج تک ہم نے کسی کو پکڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ایک ادارہ بنا نیب کہ یہ ملک کے سیاستدانوں کا احتساب کرے گا۔
26 سال ہو گئے، میں نے 38 انویسٹیگیشن نیب کی بھگتی ہیں، 17 سال عدالتوں میں گزارے ہیں، نیب نے آج تک اس ملک کے کسی سیاستدان کو کنوکٹ نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا ہر سیاستدان نیک، پارسا اور ایماندار آدمی ہے، یہ نیب نے ثابت کیا ہے۔ احتساب کو چھوڑیں، حل تلاش کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ احتساب ہم سے نہیں ہوتا، یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے، ہم نہیں احتساب کر سکتے۔ جو احتساب کرنے والا تھا وہ وہی آدمی مسنگ پرسن کمیشن کا سربراہ تھا، پتہ نہیں 15 سال رہا ہے۔ اس لیے آج حل تلاش کریں ملک کے معاملات کا۔ احتساب وقت کے ساتھ بے شک کریں۔ احتساب سیاستدانوں کے احتساب کا ایک طریقہ ہے، وہ انکم ٹیکس کے قانون میں ہے۔ سوال یہ پوچھیں، ایک سوال پوچھیں سیاستدانوں سے، آپ کے خراجات ہیں، آمدن کہاں پر ہے؟ اگر آمدن ہے تو اس میں حصے دار حکومت پاکستان ہے، حصہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو آدمی دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں، اگر وہ خود ٹیکس نہیں دے رہے، ان کو کوئی حق نہیں ہے ٹیکس لگانے کا۔ واضح صاحب، حقوق کی آپ نے بات کی، اگر آج بھی وفاق میں آپ دیکھیں تو بلوچستان کے جو کوٹے پر ہیں وہ بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں، جعلی ڈومیسائل بنواتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ جا کے وہاں پر جو بلوچستان کی سیٹیں لیتے ہیں جو وہاں پر ہو گئے۔ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ فارم 47 کے لوگ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے بلوچستان کو حقوق دلوا سکیں گے؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے کوٹے پر گئے ہیں، آپ نے ڈومیسائل بنایا ہے، آپ ہی گئے ہیں۔ آج آپ کی جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے، جو اسمبلی میں بیٹھے، وہ بھی وہ وہاں بیٹھنے کے ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ آپ تو ایک ملازم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ غلط ڈومیسائل بنا کر اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں جو صاحب اقتدار ہے وہ کس کرسی پر بیٹھے ہیں؟ کیا یہ ان کی کرسی ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں۔ باقی احتساب کو چھوڑے نا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔